السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جنرل ریاضی 9ویں جماعت کے اسباق میں ریویو ایکسرسائز کریں گے تیسرے باب کی جائزہ مشق۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے ملٹیپل چوائس کوشچنز کے بارے میں۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے فل ان دا بلینکس کے بارے میں۔ تو پہلا سوال ہے صحیح جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نفع حاصل کیا جاتا ہے اگر 4 آپشن ہیں۔ اے ہے قیمت فروخت برابر ہے قیمت خرید، اس میں کوئی نفع نہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بی آپشن ہے قیمت فروخت زیادہ ہو قیمت خرید سے، تو درست آپشن ہے قیمت فروخت زیادہ ہو قیمت خرید سے۔ درست آپشن ہے سی، قیمت فروخت زیادہ ہو تو نفع ہوگا۔ اسی طرح دوسرا ہے نقصان ہوتا ہے اگر قیمت فروخت کم ہو قیمت خرید سے، اس کا بی آپشن ہے۔ پہلے کا سی آپشن ہے پہلے پارٹ کا، دوسرے کا درست آپشن سی ہے۔ اور اسی طرح تیسرا ہے نفع حاصل ہوتا ہے جب قیمت فروخت زیادہ ہو، یہ قیمت فروخت اور یہ خرید، اور نقصان ہوتا ہے اگر قیمت فروخت کم ہو قیمت خرید سے، تو اس صورت میں نقصان ہوگا۔ تو تیسرا آپشن ہے نفع فیصد میں معلوم کیجئے اگر قیمت فروخت زیادہ ہو قیمت خرید سے، تو یہ تو نفع تو ہو گئی قیمت فروخت زیادہ کی صورت میں، اس کا آپشن ہے بی۔ اس کا فارمولہ ہے نفع فیصد میں معلوم کیا جاتا ہے نفع بٹا قیمت خرید ضرب 100%۔ اس کا آپشن ہے بی، اس کا آپشن بھی بی ہے تیسرے پارٹ کا۔ چوتھا ہے قیمت فروخت معلوم کیجئے، قیمت فروخت معلوم کیجئے اگر قیمت خرید کم ہو قیمت فروخت، یعنی قیمت خرید زیادہ ہو نفع کی صورت میں۔ اس کا فارمولہ ہے قیمت فروخت برابر ہے 100 جمع نفع فیصد بٹا 100 ضرب قیمت خرید، اس کا بھی بی آپشن درست ہے۔ اس کے بعد ہے قیمت خرید معلوم کیجئے، اس کا فارمولہ ہے 100 ضرب قیمت فروخت بٹا 100 جمع نفع فیصد، اس کا آپشن ہے اے 5ویں کا۔ اسی طرح سوال نمبر 2 ہے، وہ ہے فل ان دا بلینکس، خالی جگہ پر کیجئے۔ پہلا جز ہے اگر ایک چیز ایک قیمت پر خریدی جائے تو اسے قیمت خرید کہتے ہیں، اس کا درست جواب ہے اسے قیمت خرید کہتے ہیں۔ ایک چیز اگر جس قیمت پر خریدی جائے، وہ قیمت جس پر ایک چیز فروخت کی جائے اسے قیمت فروخت کہتے ہیں۔ بہت آسان ہیں دونوں۔ اب تیسرا خالی جگہ پر میں، جب قیمت فروخت کم ہو قیمت خرید سے تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ جب قیمت فروخت زیادہ ہو قیمت خرید زیادہ ہو، قیمت خرید کم ہو قیمت فروخت زیادہ ہو تو نفع ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں قیمت فروخت اگر کم ہو قیمت خرید زیادہ ہو تو پھر نقصان ہوتا ہے، تو اس کا سی آپشن ہے نفع ہوتا ہے جب قیمت فروخت زیادہ ہو قیمت خرید کم ہو۔ تو اس کا چوتھا ہے جب قیمت خرید زیادہ ہو قیمت فروخت کم ہو تو نقصان فیصد میں کتنا ہوتا ہے؟ نقصان فیصد کیسے معلوم کرتے ہیں؟ نفع یا نقصان ہمیشہ نفع بٹا قیمت خرید ضرب 100، نقصان کا بھی یہی نفع کی جگہ نقصان کا لفظ آئے گا، نقصان بٹا قیمت خرید ضرب 100%۔ اچھا جی، 5واں جز ہے نفع نقصان دونوں قیمت خرید پر ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ اچھا، کسی چیز پر درج قیمت برابر ہے، اس کا فارمولہ ہے 100 ضرب قیمت فروخت بٹا 100 منفی ڈسکاؤنٹ پرسنٹ۔ درج شدہ قیمت کا فارمولہ ہے، وہ ہم کئی سوال کر چکے ہیں، 100 ضرب قیمت فروخت بٹا 100 منفی ڈسکاؤنٹ فیصد یا چھوٹ فیصد۔
تو یہ ہے ہمارا خالی جگہ پور کے سوال. اب اس کے بعد ہم سوال نمبر 3 کریں گے. اسی ایکسرسائز کا ریویو ایکسرسائز ہے. سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے، ایک دکاندار ایک کپڑے دھونے والی مشین کو 12,000 روپے میں فروخت کر کے 8% نفع حاصل کرتا ہے. اگر وہ اسے 10,500 میں فروخت کرے تو اس کا نفع فیصد معلوم کیجیے. اچھا، اگر 12,000 میں فروخت کر کے 8% نفع حاصل کرتا ہے تو 10,500 میں جب اس کو فروخت کرے گا تو اس کا نقصان فیصد آئے گا، نفع نہیں ہوگا. نقصان فیصد معلوم کریں گے. سوال میں بس یہی غلطی ہے. تو ٹوٹل قیمت ہے قیمت فروخت اور نفع ہے 8%. تو واشنگ مشین کی قیمت فروخت 12,000 اور نفع ہے 8%. تو ہم نے قیمت خرید پہلے معلوم کرنی ہے. تو یہ قیمت خرید کا فارمولہ ہے 100 ضرب قیمت فروخت بٹا، یہ بھی ہم نے خالی جگہ پور میں کیا تھا، بٹا 100 جمع نفع فیصد. اس کو حل کرتے ہیں. 100 ضرب 12,000 بٹا 100 جمع 8. 12,000 کو جب 100 سے ضرب دیں گے جواب آئے گا 12,000 کے 3 0 اس کے 2 اور، تو یہ بن جائے گا 12 لاکھ بٹا 108. اس کو 108 پہ تقسیم کریں گے. 11,111.11 روپے یہ قیمت خرید ہے. تو قیمت خرید ہے 11,111 روپے. اب دوسری صورت میں قیمت فروخت، دوسری صورت میں 10,500. اگر وہ 10,500 کی بیچے تو اس کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، نفع نہیں ہوگا. وہ ہم نے نقصان معلوم کرنا ہے، پھر نقصان کی فیصد معلوم کرنی ہے. تو دوسری صورت میں ہے قیمت فروخت 10,500. تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان کی رقم برابر ہے 11,111.11 منفی 10,500. اب 11,111 میں سے 10,500 مائنس کریں گے 611.11 روپے. یہ نقصان کی رقم ہے. اب نقصان فیصد میں معلوم کریں گے. نقصان فیصد برابر ہے، یہ بھی ہم نے یہ فارمولہ ابھی MCQs میں فل ان دی بلینکس میں کیا. نقصان بٹا قیمت خرید ضرب 100%. اب اس کو نقصان ہے جی 611.11 بٹا قیمت خرید ہے 11,111.11 ضرب 100. اس کو 100 سے ضرب دیں گے تو جواب آئے گا 61,111. اشاریہ ادھر جائے گا، 100 سے ضرب دینا بٹا 11,111.11. جواب آئے گا 5.49%، یا راؤنڈ فگر میں آئے گا 5.5%. یہ نقصان ہے اگر وہ 10,500 میں فروخت کرے گا. بس سوال میں ایک ہی غلطی ہے، اور نفع معلوم کیجئے، ہم نے نقصان معلوم کرنا تھا. تو اس کے بعد کچھ سوال اور ہیں اسی ایکسرسائز کے. ریویو ایکسرسائز یونٹ 3 کی. سوال نمبر کریں گے 5 اور 6. 5 ہے جی، ایک کاروبار میں 33,000 روپے نفع کو 3 اشخاص میں تقسیم کیجیے جبکہ ان کے حصوں میں نسبت 3:5:3 ہو. کل ٹوٹل منافع ہے، منافع کی رقم 3 بندوں میں تقسیم کرنی ہے. منافع ہے 33,000. 3 اشخاص کے حصوں میں نسبت، اسی طرح نسبتی
مجموعہ دونوں معلوم کرتے ہیں، وہ نسبت ہے 3:5:3، نسبتی مجموعہ 3 جمع 5 جمع 3 جواب ہے 11۔ اب ہے پہلے شخص کا حصہ، اسی طرح دوسرے شخص کا حصہ، اسی طرح تیسرے شخص کا حصہ۔ پہلے کی 3 ہے، تیسرے کی بھی 3 ہے، چوتھے کے درمیان والے کے 5 حصے ہیں 11 میں سے، تو 3/11 ضرب 33,000، جواب آئے گا 11 × 11، 11 3 33۔ 3000 کو 3 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا 9000۔ دوسرے کا ہوگا 5/11 ضرب 33,000، یہاں بھی 3 آئے گا، 3 کو 5 سے ضرب دیں گے 15,000۔ اور تیسرے کا بھی 3/11 ضرب 33,000، تیسرے کا بھی 9000 آئے گا۔ اب ان تینوں کو جمع کریں، 33,000، 9 اور 9 18 15 33,000، یہ 3 آدمیوں کا حصہ ہے 33,000 نفع میں۔ اب ہے کسی فرم کے 3 اشخاص میں نفع کی رقم 1,44,000 روپے، آپ تقسیم کریں اور ان کے حصوں میں نسبت 3 4 اور 5 ہے، تو آپ بتانا ہے نفع میں سب سے بڑی رقم کیا ہوگی، نفع میں سب سے چھوٹی رقم کیا ہوگی۔ تو سوال نمبر 6، منافع کی رقم حصوں کی نسبت پہلے شخص کا حصہ، بالکل یہی ہوگا لکھنے کا عمل۔ تو سوال نمبر 6 کو دیکھ لیتے ہیں۔ منافع کی رقم 1,44,000، حصوں میں نسبت ہے 3:4:5، نسبتی مجموعہ ہے 3 جمع 4 جمع 5، نسبتی مجموعہ ہے جی 3 4 5، ٹھیک ہے بھائی، ان کو جمع کرتے ہیں، 5 اور 7 12، کل رقم یہ ہے، ٹوٹل حصے بنے 12، پہلے کے 3 حصے، دوسرے کے 4، تیسرے کے 5، تو سب سے چھوٹی کم رقم یہ ہوگی، سب سے بڑی رقم آخری شخص کی ہوگی۔ پہلے کا حصہ نکالتے ہیں، 3/12 ضرب 144، 12 کے پہاڑے میں 144 آتا ہے 12 پر، اب 12 کو 3 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا 36,000 پہلے کا حصہ۔ دوسرے کا حصہ کیا ہے، 4/12 ضرب 144، اس میں بھی یہ کٹ جائے گا، 12,000 کو 4 سے ضرب دیں گے 48,000۔ تیسرے کا حصہ ہے 5/12 ضرب 144، اس میں بھی 12 اسی حساب سے کٹے گا، 12 کو 5 سے ضرب دیں گے 60,000۔ اب ان تینوں کو جمع کریں، 144 بن جائے گا، 6 اور 8 14، 1 4 4 8 اور 6 14، 144۔ اب یہ سب سے بڑی رقم، پہلا پارٹ ہے، پہلا حصہ ہے سب سے بڑی رقم، دوسرا حصہ ہے نفع میں سب سے کم رقم کیا ہوگی، نفع میں سب سے زیادہ رقم، وہ ہے 60,000، اور نفع میں سب سے کم رقم وہ ہے 36,000۔ یہ دونوں پارٹ ہو گئے ہیں سوال نمبر 6 کے۔ تو ریویو ایکسرسائز کی پریکٹس کریں، یہ نسبتاً آسان سوال تھے مشق کے سوالوں کی نسبت۔ تو یہ ہمارا چیپٹر نمبر 3، 9ویں جماعت جنرل گروپ یعنی آرٹس گروپ کے اسٹوڈنٹس کی جو میتھمیٹکس ہے جنرل ریاضی، اس کے اب تک ہم نے 3 چیپٹرز مکمل کیے ہیں۔ تو ان اسباق کو لائک اور شیئر کریں ان بچوں سے جو اس سال میٹرک کا امتحان آرٹس گروپ میں دینے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح 9 کے ساتھ ساتھ 10ویں جماعت کی جنرل ریاضی کے اسباق کا سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کی پلے لسٹ کو بھی دیکھیں اور
10ویں جماعت کے جو بچے اس بار امتحان دیں گے جنرل ریاضی کا، تو ان تک ان ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔